ایک درویش تھے بغداد کے ہر وقت جذب کی کیفیت میں رہتے، اور اس جذب کو تصوف کی دنیا میں مست الست کہتے ہیں۔ مست الست بربکم، الست قرآن کا لفظ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں پوچھا الست بربکم، قالوا بلا۔ روحوں کو جمع کر کے اللہ پاک نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے کہا قالوا بلا، اے آقا، اے میرے اللہ، آپ ہمارے رب ہیں۔ مست الست کون؟ جو ہر وقت اللہ کی یاد میں، ہر وقت اللہ کی محبت میں ایسا جذب رہے کوئی پل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ جو دم غافل سو دم کافر، میرے مرشد سبق پڑھایا ہوں۔ ایک بندہ ان کے پاس گیا، حضرت جذب کی کیفیت میں تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا ساری مستی ختم ہوتی تھی اور نماز ادا فرماتے تھے۔ جب روزے کا وقت ہوتا تھا مستی ختم ہوتی تھی۔ ہم مست الست اس کو مانتے ہیں جو غلامی مصطفیٰ پہ نماز روزہ تسبیح حقوق نہ چھوڑے۔ ہمارے سامنے وہ مست الست ہے۔ اور آج لفظ ملنگ کے معنی بھی ذرا سنتے جانا، ہاں، کہ ملنگ کے کیا معنی ہیں۔ مل کہتے ہیں پہلوان کو، طاقتور آدمی کو، جس کی گرفت مضبوط ہو۔ یا آپ نہیں کہتے کھٹ مل؟ کھاٹ کا پہلوان بڑے بڑے بندوں کو اٹھا کے پرے پھینک دیتا ہے، چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے۔ مل شہروں کے نام بھی ہے، مل جگہوں کے نام بھی ہیں۔ کملی والی کی محبت اور عشق میں ڈوبا ہوا ایسا شخص، غور سے سمجھیے گا، جس کے انگ انگ مل اور انگ ملنگ بنتا ہے۔ مل اور انگ کیا کہتے ہیں؟ میرا انگ انگ دکھ رہا ہے، یا میرے انگ انگ میں خوشی ہے، یا میرے انگ انگ میں دکھ ہے، یا میرے انگ انگ میں تکلیف ہے۔ جو اپنے انگ انگ کو کملی والی کی غلامی کے تابع کر دے وہ ملنگ ہے۔ جو اپنے انگ انگ کو، وہ آنکھ ہے انگ ہے، وہ کان انگ ہے، زبان انگ ہے، ہاتھ پاؤں جسم یہ انگ ہے سارے، کملی والی کی غلامی کے تابع کر دے وہی ملنگ ہے۔